معزز سامعین اکرام، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون پیدا ہو جائے، ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں اور ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، ہماری دکان مکان نہیں، کاروبار میں دقتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، بندشیں ہیں، تو آپ کی ساری دقتیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو ہمارے نیک وظیفے آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ دوستو، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں، اپنی نیت میں اخلاق پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کے سارے بگڑے کام بنا دے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ دوستو، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو رکا ہوا ہے، کام نہیں چل رہا، اگر آپ کا کام سالوں سے رکا ہوا ہے، آپ بہت پریشان ہیں، بہت دقتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، یا آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، یا آپ کسی بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر رشتے نہیں آتے، تو دوستو اس کے لیے بہت معتبر وظیفہ، بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ کسی دشمن کے خوف سے پریشان ہیں، یا کوئی دشمن آپ کو ستا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ پیسہ آپ کا جمع نہیں ہو پاتا، آپ کتنی کوششیں کرتے ہیں، لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پیسہ آپ کا جمع نہیں ہو پاتا، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جمع ہو جائے اور ہم کچھ اچھا کام، نیک کام کریں، اور آپ کا پیسہ جمع نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کا پیسہ جمع ہوگا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے پیسے میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے دکان مکان میں خیر و برکت ہوگی، دکان مکان کی جتنی بھی بندشیں ہیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کس طریقے سے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے؟ دوستو، سورہ فاتحہ کو آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ نماز پڑھ کر اگر یہ وظیفہ اپنائیں گے، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بہت آپ کے کام آنے والا ہے، آپ کو بہت فائدہ پہنچانے والا ہے۔ سب وظیفے کے الگ الگ فوائد ہیں، اس کے بھی الگ فائدے ہیں۔ دوستو، اس کے فائدے اتنے آزمودہ ہیں، اگر آپ اس کو اپنا لیں گے، آپ کی مستقبل میں آنے والی جتنی بھی پریشانی، دقتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو آپ کو نماز فرض کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ ایک تسبیح، یعنی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس سے پہلے آپ درود ابراہیم کا ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں 100 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیم پھر سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانی، دقتوں کو ختم فرما دے گا، اور آپ کو شام کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھنا ہوگی۔ کس طریقے سے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یہ ورد کرنا ہے سورہ فاتحہ کا، پھر اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح تک آپ کو ساری پریشانی، دقتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی خبر ضرور ملے گی، کیونکہ قرآن مجید کی اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی اس کی مقدس کتاب ہے، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے۔ اگر ہم اس کو نیت صاف کر کے، اگر نیت میں خلوص پیدا کر کے اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مشکلات ختم ہو جائیں۔ آئیے سورہ فاتحہ کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الرحمن، بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالی کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی روز جزا کا مالک وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو، یعنی ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالی کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندیوں عرض کریں اے اللہ، بندو عرض کرو اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط المستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالی نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالی نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط المستقیم میں داخل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کی مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کے پیروی کریں جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں، تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کا کامل شخص کی عقل کے نور سے اس کا ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس کی کتنی بڑی برکت، کتنے بڑے اس کے فضائل ہیں۔ آپ لوگ اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے۔